پریشان ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو، تھو جو بولتے نہیں۔ کیا آج کی اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے؟ ماں باپ سلوک کرتی ہے؟ ماں باپ کو جھڑکتی ہے؟ ماں باپ کو گھر کے کام والے سمجھتے ہیں، بیوی جہاں آتی ہے تو وہاں ماں باپ کو گھر کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ آج بنگلور میں کتنے ماں باپ ہیں جو اولڈ ایج ہوم کے اندر ترستے ہیں، اپنے اولاد کے لیے ترستے ہیں، ان کی آنکھیں ترستی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں، لیکن صد افسوس کی بات ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی فکر نہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے پالا پرورش کیا، اپنا خون جگر دے کر پالا پرورش کیا، وہ کیا ہے کہ اس عادت میں ہیں؟ وہ ماں باپ جو جنت و دوزخ کا سبب ہیں، ان ماں باپ سے بے پرواہی۔ کیا اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل کرے گا؟ کیا ہم کو سکون ملے گا؟ راحت ملے گی؟ چین ملے گا؟ نہیں۔ آپ دیکھیے جن لوگوں نے ماں باپ کو ستایا، ان کو آنکھوں سے آنسو بہایا، وہ چین کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، بے چین ہو کر رات اور دن تڑپتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ انجام دنیا کے اندر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تیسری بات کہی وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو نہیں، جھڑکتے ہیں، کام مالی ہے وہ آپ کی ماں ہے، ماں ہے، وہ ماں ہے۔ میرے نبی حضور پر نوح صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر پر پہنچ کر، ماں کی مدینے سے قبر، پہلے قبر ہے حضور حضرت آپ والدہ کی، قبر کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کر دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر ماں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، ماں قبر میں ہے، ماں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے ماں، اے میری ماں، اگر آج تم زندہ ہوتی اور میں نماز کی حالت میں ہوتا اور تم مجھے محمد یا محمد کہہ کے بلاتی، میں نماز توڑ کے آ جاتا، تیرے حکم پر آ جاتا میں۔ یہ ماں کا مقام ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوتے ہوئے ماں کی آواز پر نماز توڑ کے میں آ جاتا تھا، یہ ماں کا مقام ہے۔ حضرت اویس قرنی جو ایک ماں کی خدمت کرتے تھے، ایک ماں کمزور بوڑھیاں تھی جس کو دودھ پلانا، اٹھانا، بٹھانا، نہلانا، دھلانا، پاخانہ پیشاب پاک صاف کرنا وہ ماں کی اویس قرنی کی ذمہ داری تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو آدمی حضور کو دیکھے، ان سے ملاقات کرے، ان پر ایمان لائے، وہی صحابی ہے۔ لیکن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی صحابی کا شرف عطا کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت کی، انہوں نے ماں کی خدمت کی۔ اس کا محدثوں نے لکھا ہے، جو آدمی، جو بیٹا اپنی ماں کو روزانہ ایک مرتبہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہو، محبت کی نظر سے دیکھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، ایک مقبول حج کا ثواب اس کو دیتا ہوں میں، ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہوں۔ یہ ماں کا مقام ہے۔ پھر چوتھی وصیت کی گئی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ماں اور باپ سے گفتگو کرو شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرو۔ جوانی کا زور سیرت تان کر، دولت کا غرور، طاقت کے زور پر ماں کے سامنے زور سے بات نہ کرو، قول کریم، شریفوں کی طرح نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بات کرو۔ کھانا مانگو، امی بھوک لگ گئی، کھانا دو۔ چند کھن کھناتے ہوئے سکوں پر آج باپ 4 پیسے پھینکتا ہے، کہتا ہے جاؤ ڈاکٹر کے پاس علاج کرو، نوکری کو چل جاتا ہے۔ یہ ماں کی خدمت نہیں، ماں کی توہین ہے، بے عزتی ہے۔ پھر 5ویں بات اللہ نے کہی،
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ بڑی اہم بات ہے، نقطے کی بات ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر بچہ اپنی بیٹی ماں کے سامنے جھک جائے۔ کیسا جھک جائے؟ آنکھیں کھول کر نہ دیکھے، سینہ تان کر نہ کھڑے، ایسے اپنے آپ کو ہاتھوں سے سمیٹ لے، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرے۔ جناحن کہتے ہیں پروں کو، یہ پرندوں کے پر ہوتے ہیں۔ یہاں اولاد کے لیے لفظ جناح کا استعمال کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے اپنے پروں کو نیچے دباتا ہے، ہوا اس کو اوپر اڑاتی ہے۔ اس کا یہ نقطہ کہ ماں باپ کے سامنے بچے اگر جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو عزت و سب بلندی سرفراز کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے درجات، آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر پانچویں بات کہی، وَاغْفِرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہر باپ، ہر بیٹا اپنی بیٹی اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے نمازوں میں دعا کرے، اے اللہ میرا ماں باپ پر رحم فرما، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما۔ کیسا رحم کرنا؟ کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں دودھ پیتا تھا، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، گرتا تھا، قدم قدم پر پھسلتا تھا، بھوک اور پیاس سے بلکتا تھا، لیکن میری ماں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ ماں اگر اس وقت پر میرا ساتھ نہ دیتی، مجھے دودھ نہ پلاتی، میرا بھوک نہ ملاتی، تو پھر ہے نا میں آج نہیں ہوتا۔ ایک نکتے کی بات بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے رسول، اللہ اس کے فرشتے نبی پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں۔ اللہ فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور ہم سے کہتا ہے درود بھیجو تم بھی۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں تو ہی درود بھیج دے، اللہم صلی، اللہ تو ہی درود بھیج دے۔ ہم اس لائق نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں۔ تو ویسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اے میرے رب تو ہی ان پر رحم فرما، تو ہی ان پر رحم فرما۔ یہ کیسی دعا ہے؟ یہ کیسی دعا؟ ماں باپ کی محبتوں کا، ان کی خدمتوں کا ہم صلہ اور بدلہ ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ ہی سے ہم دعا کرے، اے اللہ میں ماں باپ کا ادا نہیں کر سکتا، تو ہی ان پر فضل فرما، رحم فرما۔ یہ چند باتیں جو ماں باپ کے حق میں تھیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اس کے بعد میں آپ سے ادباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جنت چاہتے ہیں تو پھر ماں باپ کو خوش رکھیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں جن احباب نے، جن لوگوں نے دامے درمے سخنے ساتھ دیا، اور آج میں نے 35 سال پہلے مسجد کو جس شکل میں دیکھا تھا، آج دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دنیا میں ایک جنت نظر آ رہی ہے، مجھے جنت نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ میرے ہی زمانے میں یہ محراب بنا تھا۔ محراب اس کے ایک خزانچی تھے امیر جان صاحب، انہوں نے میرے لیے محراب یہ ممبر بنایا تھا۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن ہماری اچھائیاں برائیاں دنیا دیکھ کے یاد رکھتی ہے۔ ایسی کچھ نشانیاں، ایسے کچھ خدمات کیجئے جس کو ہم ہماری موت کے بعد ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے، اجر و ثواب ملے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔